اس زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ایک قوم کا مسلمان کوئی غلطی کرے گا تو مسلمانوں کی دوسری جماعت اس کی غلطی کو معاف نہیں کرے گی، اس کی غلطی کو معاف نہیں کرے گی۔ صحابہ کے زمانے میں یہ بات تھی کہ اگر ایک مسلمان کسی کافر کو امان دے دے تو وہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان ایسا معمون ہو جاتا تھا جیسا ان سب کا سگا بھائی ہے، ان سب کا سگا بھائی ہے۔ اگر سارے صحابہ ایک مشرک کو قتل کرنے پر جمع ہو جائیں، اگر سارے صحابہ ایک مشرک کو قتل کرنے پر جمع ہو جائیں، سارے صحابہ ایک مشرک کو قتل کرنے پر جمع ہو جائیں، مگر ایک مسلمان صرف تمام صحابہ میں سے وہ اس کافر کو امان دے دے، اس کافر کو امان دے دے، تو یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان معمون ہو جاتا تھا۔ یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان معمون ہو جاتا تھا، یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان معمون ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان نے اگر کسی کافر کو امان دے دی تو اس کافر کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کی طرف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ سنو، یہ تھی مسلمانوں کی اجتماعیت۔ اس زمانے میں اگر ایک مسلمان کو معاف کر دے گا تو دوسری قوم کے مسلمان اس مسلمان کو معاف نہیں کریں گے۔ دور صحابہ میں ایک ایسا کافر جس کے قتل پر سارے صحابہ مجتمع ہوں اور اس کو ایک مسلمان اس کو امان دے دے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے اس کو امان کیوں دی، ہم تو اس کو قتل کریں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمان چاہے وہ کسی بھی درجے کے ہوں، وہ ایمان کی وہ صفت کھو چکے ہیں جس سے مسلمانوں کے آپس کی اجتماعیت باقی رہتی تھی۔ ایمان کی وہ صفت کھو چکے جس سے مسلمانوں کے آپس کی اجتماعیت باقی رہتی تھی۔ سنو غور سے، میں نے ساری باتیں سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ مسلمان کی عدالت سے بھی غیر اسلام کو سمجھتے تھے۔ یہ نہیں کہ اگر مسلمان کی تلوار سخت ہے تو کافر اسلام میں داخل ہو جاوے۔ اگر کوئی مشرک تلوار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ بھی دے اور مسلمان یہ سوچ کر قتل کر دے کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ کے رسول کے یہاں یہ مسلمان کافر کی جگہ پر آ جائے گا۔ سنو، کچھ کہہ رہا، اگر کوئی مشرک تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لے، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لے، دل کے ارادے سے نہ پڑھے، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لے، تو یہ قتل کرنے والا مسلمان اللہ کے رسول کے یہاں اس کافر کی جگہ پر آ جائے گا۔ سنو غور سے بات، اسلام تو ساری اقوام کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے ہے، ساری اقوام کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے ہے۔ اسلام ون وے ہے، کیا ہے؟ آنے کا راستہ ہے، جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ صرف اسلام میں آنے کا ہی راستہ ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسلام میں آمد ہی آمد ہے، اسلام سے خروج کا کوئی راستہ
کوئی راستہ نہیں ہے کہ اسلام میں تو آمد ہی آمد ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی نے ایک کافر کا پیچھا کیا، دوڑے دوڑے اس کے پیچھے، وہ بھی بھاگا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بچ نہیں سکتا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ صحابی کو خیال ہوا کہ اگر اسے کلمہ پڑھنا ہی ہوتا تو اور پہلے سے پڑھ لیتا، اگر یہ کفر سے رجوع اب کر رہا تلوار دیکھ کر تو اس کا کلمہ پڑھنا جان بچانے کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اتنی ملامت کی کہ تم نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو کیسے قتل کر دیا؟ صحابی نے عرض کیا جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کا دل پھاڑ کر بھی دیکھ لیتے تب بھی تمہیں کلمہ نظر نہ آتا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دل پھاڑ کے دیکھ لیتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا، مطلب یہ تھا کہ اگر تم اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیتے تب بھی تم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کلمہ کیوں پڑھا ہے، تب بھی تم نہیں کہہ سکتے، کلمہ تمہیں نظر نہیں آئے گا اس کے دل میں۔ اگر تم دل پھاڑ کے بھی دیکھ لو گے ایسا نہیں کہ دل میں سے کوئی روشنی نکلے گی، تم سمجھ لو گے کہ ہاں دل سے پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کا دل بھی چیر کے دیکھ لیتے تب بھی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کلمہ کیوں پڑھا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ اسلام وہ تو مسلمان کے معاملات سے پھیلا ہے، مسلمان کے معاملات سے پھیلا ہے، اسلام مسلمان کے معاملات سے پھیلا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے جزیہ وصول کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجتے، وہ جا کر ان سے کہتے یہودی سے کہ جتنا عمدہ مال ہے تو پہلے چھانٹ لے، جتنا عمدہ مال ہے تو پہلے چھانٹ لے، جو تو چھانٹ کے الگ کر لے گا وہ تو لے لینا، جو بچے گا وہ میں لے جاؤں گا، جو بچے گا وہ میں لے جاؤں گا، تو پہلے عمدہ مال اپنے لیے چھانٹ لے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اسے جزیہ لے رہے ہیں تاکہ یہ مغلوب ہو کر تابع ہو کر رہے، جزیہ لینے میں بھی جزیہ وصول کرنے میں بھی اتنی رعایت کر رہے کہ تو عمدہ مال اپنے لیے چھانٹ لے، جو مال ردی ہے وہ الگ کر دے، میں ردی مال لے جاؤں گا۔ جزیہ لینے میں ایک غیر مسلم سے اتنی رعایت کہ میں گھٹیا مال لے لوں گا، عمدہ مال تو چھانٹ لے۔ میں عرض کر رہا تھا مسلمان کے معاملات سے غیر اسلام کو سمجھتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی سے، ایک زرہ پر، ایک زرہ جو پہنی جاتی ہے جنگ میں، لوہے کا کرتا بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ حضرت علی کی زرہ بڑی مشہور تھی اور بہت قیمتی تھی، حضرت علی کے اونٹ سے گر گئی، یہودی نے اٹھا لی، ایک مدت تک چھپا کے رکھی، پھر بازار میں بیچنے کے لیے نکلا، حضرت علی کا گزر ہوا، وہاں دیکھ لی زرہ بکتی ہوئی، وہاں دیکھی زرہ بکتی ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا یہودی سے یہ زرہ میری ہے، یہودی نے کہا غلط کہتے ہیں، یہ زرہ میری ہے۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا عدالت میں چلو، قاضی فیصلہ کرے گا، عدالت میں چلو قاضی فیصلہ کرے گا۔ عدالت میں آئے، علی رضی اللہ تعالی عنہ عدالت میں خود تشریف لے گئے، یہودی ساتھ۔ قاضی نے دیکھا
کہ مومنین تشریف لائے ہیں. قاضی بھی وہ قاضی بنایا تھا. اسے بھی خیال تھا کہ مومنین کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہودی بھی سوچ رہا تھا کہ تو یہاں کہاں پھنس گیا، ان کی عدالت، ان کا قاضی، یہ سارے مسلمانوں کے امیر. لیکن جیسے قاضی نے حضرت علی کو دیکھا عدالت میں، اپنی قضا کی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور نیچے بیٹھا. حضرت علی کے نیچے بیٹھا، حضرت علی کو کرسی پر بٹھایا. قاضی یہودی کے ساتھ زمین پر بیٹھا، قاضی یہودی کے ساتھ زمین پر بیٹھا، حضرت علی کرسی پر بٹھایا اور عرض کیا مومنین فرمائیے کیا حکم ہے، آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ وہیں سے کچھ فرما دیتے میں کام کر دیتا، آپ کیوں تشریف لائے؟ کہا کہ نہیں، میرا معاملہ اور جھگڑا ہے، مجھے خود آنا چاہیے. فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا یہودی کے پاس جو زرہ ہے میری ہے. یہودی نے کہا نہیں، زرہ میری ہے. قاضی نے کہا مومنین آپ گواہ پیش کریں. حضرت نے فرمایا میرا بیٹا گواہی دے گا. قاضی نے کہا بیٹی گواہی باپ کے حق میں نہیں لی جائے گی. آپ کی بات سچی ہے لیکن گواہ لائیے. حضرت نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے آپ کے بڑوں سے یہ بھی سنا ہے کہ بیٹی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں. چنانچہ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ مومنین زرہ آپ کو نہیں مل سکتی، زرہ تو یہودی کی ہے. یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا. مسلمانوں کی عدالت میں سارے مسلمانوں کے امیر کے خلاف. رضی اللہ عنہ نے فیصلہ قبول کیا. جیسے ہی فیصلہ ہوا یہودی کے حق میں، یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. بات یہ ہے کہ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کی عدالتوں میں نبیوں کے طریقوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں یا قوم اور اپنے قبیلے اور اپنے رشتہ دار اور اپنے متعلقین کے اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں. اگر مسلمان کی عدالت میں مسلمان کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت چاہتے ہیں. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ اس کو ہدیے میں دے دی. فرمایا اس تم اسلام لے آئے، یہ زرہ تمہارے لیے ہدیہ ہے. یہودی نے یہ کہا کہ مومنین زرہ آپ ہی کی ہے، زرہ آپ ہی کی ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں وہ انبیاء کے فیصلوں کے مطابق ہوتے ہیں یا اس کے خلاف ہوتے ہیں. ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ محنت جو صحابہ پر کرتے تھے، وہ محنت جو صحابہ پر کرتے تھے، وہ محنت امت میں سے ختم ہو گئی. وہ محنت امت میں سے ختم ہو گئی. وہ محنت ختم ہو گئی جو صحابہ پر کرتے تھے. یہ ہے اس مسلمان کے اسلام سے مرتد ہونے، اسلام سے نکلنے کا اصل سبب. میں نے ساری بات سیدھی سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ صحابہ کی محنت غیروں پر اور صحابہ کی محنت صحابہ پر. جیسے انبیاء علیہ السلام کی محنت غیروں پر اور انبیاء علیہ السلام کی محنت اپنے اتباع کرنے والوں پر. انبیاء کی محنت اپنی اتباع کرنے والوں پر. انبیاء علیہ السلام کی محنت اپنے اتباع کرنے والوں پر غیروں سے کہیں زیادہ تھی، غیروں سے کہیں زیادہ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر محنت فرماتے، صحابہ پر محنت کرتے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان لانے کا جو حکم ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا
اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت غیروں کے لیے ہے، نہیں، دعوت اصل میں سب سے زیادہ مقدم اور اہم مسلمان کے لیے ہے۔ مسلمان کی دعوت دینا مسلمان کو، اس لیے کہ غیر امر معروف اور نہی منکر کے مکلف نہیں ہے، غیر امر معروف اور نہی منکر کے مکلف نہیں ہے۔ یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے کہ بھلائی کا حکم کرو برائی سے روکو۔ اس کا سب سے زیادہ حقدار اور اس کی محنت کا میدان خود مسلمان ہے، خود مسلمان ہے۔ غیروں کو دعوت اسلام کی ہے، غیروں کو دعوت اسلام کی ہے۔ کیا مطلب اسلام کی دعوت کا؟ کہ آ کے دیکھو ہمارے بازار میں اسلامی بیع و شراء اور اسلامی خرید و فروخت، اسلامی معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ آ کے دیکھو ہماری عدالتوں میں کہ اسلام کے مطابق عدالتوں کے فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ آ کے دیکھو ہمارے گھروں میں اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ آ کے دیکھو ہماری مساجد میں کہ لوگ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ ہندا جس کو اسلام سے سب سے زیادہ نفرت تھی، اور کتنی نفرت ہوگی، کتنی نفرت ہوگی جب حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا جائے غصے میں، اسلام سے کتنی نفرت ہوگی۔ آپ کے چچا کا کلیجہ چبا جاوے، اتنا سخت دل کس کا ہوگا، اتنا سخت دل کس کا ہوگا، اتنا سخت دل کس کا ہوگا کہ آپ کے چچا کا کلیجہ چبا جاوے۔ یہ انتہائی سختی کی علامت ہے، انتہائی سختی کے۔ آدمی قتل کر کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس پر بھی کافی نہ ہوا، بلکہ سینہ پھاڑ کر کلیجہ نکال کے چبایا۔ جب اتنے سخت دل عورت کو، اللہ اکبر، فتح مکہ کی رات کی عبادت صحابہ کی، فتح مکہ کی رات کی عبادت۔ آج مسلمانوں کو اگر دنیا میں مادی لائن سے کوئی کامیابی مل جاتی ہے تو ناچتے ہیں سڑک پر کہ ہمیں یہ کامیابی حاصل ہو گئی۔ اگر ان کے غیروں سے مطالبات میں سے کوئی مطالبہ پورا ہو جاتا ہے تو یہ ناچ گانے سے خوشیاں مناتے ہیں۔ صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، فتح مکہ کی رات میں صحابہ میں ایک بھی مسجد حرام میں سونے والا نہیں تھا۔ سارے صحابہ ایسے اجتماعی طور پر عبادت میں مشغول تھے کہ ہندا یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گئی، منظر دیکھ کر مسلمان ہو۔ ابو سفیان نے کہا بھی یہ کیا ہوا، تو اسلام سے بڑی سخت نفرت کرتی تھی، اسلام کے بڑی سخت خلاف تھی۔ اب ہندا نے کہا اے ابو سفیان، تو نے وہ منظر نہیں دیکھا رات کے صحابہ کے رونے کا اور اللہ کے سامنے شکر ادا کرنے اور اللہ کی عبادت کا جو منظر میں نے دیکھا ہے، تو نے منظر نہیں دیکھا۔ صحابہ ایسے مجتمع تھے عبادات پر کہ اس ماحول میں آنے والا کافر نماز پہلے پڑھ لیا کرتا تھا، اسلام بعد میں قبول کرتا تھا، اسلام بعد میں قبول کرتا تھا۔ واصل بن اسقع رضی اللہ عنہ نے اسلام پہلے قبول کر لیا، اسلام لائے نماز پڑھنے کے بعد۔ اس زمانے کا مسلمان اسلام میں پیدا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے،